لڑکی ظلمتوں کو جو روشنی سمجھے، ان دماغوں سے خوف آتا ہے، آگ جن سے گھروں میں لگ جائے، ان چراغوں سے خوف آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کرداروں کی ایک بڑی کہانی، افسر سلطانہ کے قلم سے۔ مٹی گارے سے بنے مکانوں میں تو سب ہی رہ لیتے ہیں، لیکن گھر انہیں ملتے ہیں جن کے نصیب اچھے ہوں، جن کے نصیبوں میں کھوٹ ہو، ملاوٹ ہو۔ انہیں گھر میں جا کر بھی گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ٹوٹا پھوٹا شکستہ نصیب میرا بھی تھا۔ میری معصوم ماں نے کھاتا پیتا گھرانہ دیکھ کر مجھے اعظم سے بیاہ تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ میں ٹاٹ والے پردے کی جھونپڑی سے ریشمی سرسراتے پردوں میں سکھ چین کی روٹی کھاؤں گی، جھلنگا چارپائی کے بجائے فوم والے بیڈ پر سو ہنستے ہنستے رت جگہ بناؤں گی۔ پر نصیب کے پلے کچھ بھی نہ تھا، سو میرے میاں نے شک و شبے کی وجہ سے میرا جینا دوبھر کر دیا۔ جینا کیا، رہنا بھی مصیبت بن گیا۔ اعظم کے الیکٹرانکس کی بڑی زبردست دکان تھی، بڑے اونچے پیمانے کا کاروبار تھا، لیکن جتنے اونچے پیمانے کا کاروبار تھا اتنے ہی گھٹیا معیار کا ظرف تھا۔ وہ مجھے تالے میں بند کر کے بھی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اسے شک رہتا کہ میں نے کھڑکی سے کسی سے بات کر لی ہوگی، روشن دان سے ہاتھ بھی ملا لیا ہوگا، اور کچھ نہ سہی دودھ والے نے ڈونگی سے دودھ نکالتے نکالتے میلی نظر ضرور ڈالی ہوگی۔ جواب میں نے آنکھ مٹکا بھی کیا ہوگا۔ سبزی والے نے ٹوکری میں مٹر کی پھلیاں ڈالتے ڈالتے بری نظر بھی دھر دی ہوگی۔ یہ دکھ ایسے تھے جنہیں برداشت کرنا میرا صبر نہیں، مجبوری کے زمرے میں آتا تھا۔ 8 سال کے طویل عرصے میں 3 بچوں کی سوغات بھی میرے دکھوں کی نوعیت بدل گئی۔ ایک ایکسیڈنٹ نے مجھ سے میرا شکی شوہر اور اس کا باپ چھین لیا، قدرت نے سائبان چھینا، اور اعظم کے بھائیوں نے سارا کاروبار ہضم کر لیا۔ ان کا نظام ہضم اتنا طاقتور تھا کہ میری عدت بھی ان کی ڈکار کی نظر ہو گئی۔ 3 بچوں کے ساتھ میں نے ماموں کے گھر میں پناہ لی تو مامی نے واویلا مچا دیا۔ بیچارے ماموں کو تگنی کا ناچ ناچنے میں مہارت تھی، سو انہوں نے پسپا اختیار کی۔ بڑی خالہ کے یہاں پناہ لی تو وہاں قالو نے رات کے اندھیروں میں کئی بار خالہ سمجھنے کی ناکام کوشش کی۔ جس دن میں نے بیچارے خالو کو چیخ چلا کے یہ باور کرایا کہ میں ان کی بھانجی ہوں جو بیٹی کے برابر ہوتی ہے، تو انہوں نے اگلے ہی دن میرا پتہ صاف کروا دیا۔ ظاہر ہے ہوش ربا مہنگائی میں انہوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا تھا۔ چند اور خباستوں سے بچتی بچاتی میں نے نیلم کی خالہ کے گھر پناہ لی۔ یہ جگہ نسبتاً محفوظ نظر آئی۔ نیلم کی خالہ تنہا تھیں، ان کے چڑچڑے پن اور جھکی عادتوں نے اولاد تک کو متنفر کر دیا تھا، لیکن میں یہاں بہت مطمئن تھی۔ ان کی بدزبانی، ان کا تلخ اور کھرا رویہ مجھے بہت بڑی نعمت لگتا۔ اپنے محفوظ رہنے کا احساس ہی مجھے طمانینت بخشتا تھا۔ میں نے جی جان سے ان کی خدمت اور محنت کی، لفافے بنائے، سلائیاں کیں، برتن جھاڑو کیے، اور یوں 20 سال کی طویل جدوجہد کے بعد بھی تینوں بیٹوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کر ڈالا، اور وہ بھی بڑے شاندار طریقے سے۔ سوچا تھا اب زندگی آسان ہے، لیکن یہ سوچ میری آخری بھول ثابت ہوئی۔ وارث کی شادی کے پہلے مہینے ہی پتہ چلا بہو بیٹے کو لے بھاگی۔ دن کے اجالے نے بھی تصدیق کی، نادان تو بیٹا بیاہ ہے، بہو نہیں لا سکی۔ پھر حارث بھی امریکہ چلا گیا۔ رات کی روشنیوں میں نہائے امریکہ نے آصف کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ اپنا زیور بیچ کر میں نے ڈھیروں آنسوؤں میں اپنے بیٹے کی آخری خواہش پوری کر دی۔ شاید ماں باپ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ اولاد کی ناکام خواہشوں کو کامیابیوں کا روپ دیتے جائیں۔ اتنے سالوں بعد تنہا رہ جانا زندگی کا کتنا بڑا المیہ ہے، یہ وہی جانتا ہے جو اس کرب سے گزرا ہو، جس نے اپنی اولاد برسوں سینت سینت کر رکھی ہو، راتوں کی نیندیں حرام کی ہوں، دنوں کی قربانیاں دی ہوں، لیکن پھر یہ ہو کہ خسارے کا سودا ہوا ہو۔ لیکن حارث اور آصف اور وارث کی طرح نہیں تھے۔ دونوں نے ظاہر تو بہت کچھ کیا، لیکن وہ سب نہیں کہا جسے سننے کی میں متمنی تھی، یعنی ساتھ لے جانے کو نہیں کہا۔ یقیناً ان کی بیویاں بھی مجھے رکھنے پر رضامند نہیں تھیں۔ حارث اور آصف نے اپنی محبتوں کا مزید ثبوت دینے کے لیے مجھے 240 گز کا ایک گھر بھی خرید کر دے دیا۔ شاید میری قربانیوں کا اتنا ہی صلہ تھا۔ میں اس طرف سے بھی سینے پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئی، اور تنہائیوں کا زہر مجھے لمحہ لمحہ کاٹنے لگا۔
میں نے ایک ایک گھر جا کر خود ہی دوستی کا آغاز کرنا چاہا، پر وہاں کسے فرصت تھی؟ یوں بھی بوڑھیوں کو کون پسند کرتا ہے؟ آس پاس اتفاق سے زیادہ تر نئے جوڑے تھے، شام کو وہ اکثر گھومنے چلے جاتے، ان میں اکثریت ملازمت پیشہ خواتین کی تھی۔ زندگی میں ہمت ہارنا میری لغت میں نہیں تھا، اور گھر سے کچھ دور غریبوں کی ایک بستی بھی تھی۔ ایک دن میں ادھر جا نکلی، وہاں مجھے ہر ایک نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ شاید غریبوں میں خلوص اور ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ انہی جھونپڑوں میں مجھے ایک دن اجلی مل گئی۔ اجلی کا ماموں ٹھیلا لگاتا تھا۔ ایک بڑی بہن تھی، ماں کے انتقال کو 1.5 سال ہو چکا تھا۔ میں نے اجلی کی بہن سے گزارش کی کہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مجھے ایک لڑکی درکار تھی، اگر وہ یا اجلی تیار ہوں تو میں اچھی خاصی رقم بھی دے سکتی تھی۔ اجلی کی بہن دال چاول صاف کرتی رہی، ایک دو بار آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا لیکن کچھ بول نہ سکی۔ ہاں ہاں خالہ، میں آپ کا کام کر دیا کروں گی، پر ماموں کو پتہ نہ چلے، میں اس کے جانے کے بعد چپ چاپ آ جایا کروں گی، اجلی نے سرگوشی میں کہا۔ میں چپ چاپ اٹھائی۔ بڑی بہن کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اجلی کو کبھی نہیں آنے دے گی، لیکن اگلی صبح اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے ازحد خوشی ہوئی۔ اجلی اپنے نام کی طرح خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کی بھی مالک تھی۔ اس قدر تیزی سے ایسا صاف ستھرا کام کرتی کہ میں ایک بار بھی نقص نہ نکال سکی۔ وہ باتیں بھی بےحد اچھی کرتی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ میں اس کی عادی ہوتی گئی۔ وہ اکثر و بیشتر گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی۔ اس کے کام مقرر تھے، جھاڑو، پونچھا، برتن، لیکن وہ میرا تھکن زدہ وجود دیکھتی، میرے بے دم ٹانگوں والا گھسٹتا جسم محسوس کرتی تو خود ہی روٹیاں بھی ڈالتی، سالن بھی پکا ڈالتی۔ گو میں اس کی محنت کی پوری پوری قیمت ادا کرتی، لیکن کہے بغیر کام کا ہو جانا بھی تو بڑی اچھی بات ہے۔ آج بھی وہ پتلی پتلی 2 روٹیاں پکا کر کپڑے میں باندھ کر رکھ گئی تھی۔ سبزی بھی پکا دی، لیکن میں خود میں اتنی ہمت نہ پا سکی کہ اٹھ کر سالن گرم کر لوں، برتن میز پر رکھ دوں، 2 4 لقمے حلق سے اتار لوں۔ بہت دیر تک میں اجلی اور اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ یوں تو اجلی میرے لیے نعمت بے بہا تھی، لیکن اس کی ایک عادت مجھے بہت کھٹکتی تھی۔ میرے گھر سے نکل کر وہ 10 لوگوں سے منہ مارتی اور ان میں سے زیادہ تر لڑکے ہوتے، خاص طور سے شکو۔ مجھے انجانے ہی میں ڈر سا محسوس ہوا۔ وہ میرے گھر ہی آتی تھی، لوگ نہ جانے کیا کیا الزام تراشی کرتے۔ میں نے کسی مناسب موقع پر اجلی کو سمجھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے خود کو پلنگ پر گرا دیا۔ اجلی آج مجھے شکو کی کھولی کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ 2 دن پہلے میں نے انہیں گلی کے نکڑ پر باتیں کرتے دیکھا تھا، پھر اکثر و بیشتر ایسا ہونے لگا۔ شکو اجلی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا میرے گھر تک آتا، وہ بھی اسے مسکراتے مسکراتے خدا حافظ کہتی۔ جب وہ جانے لگتی میں پردے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، شاید وہ اسے پہلے سے ٹائم بتا دیتی تھی۔ شکو اس کے نکلنے سے پہلے ہی تپتی دھوپ میں کھڑا ہوتا۔ یہ روز روز کی آنکھ مچولی مجھے پریشان کیے دے رہی تھی۔ شکو کی شہرت اچھی نہیں تھی، سوائے اجلی کے کوئی بھی لڑکی اس سے بات کرنا تو درکنار نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے اجلی کے دماغ میں یہ عشق کا کیڑا کب اور کیسے کلبلائن لگا تھا، ورنہ جس قدر وہ حسین تھی اس کے لیے تو محلے کا پورا ٹولہ بھی حاضر ہو سکتا تھا۔ میرے لیے اجلی کو رکھنا منہ کی چھچندر بن گیا۔ جس طرح کے حالات تھے، اجلی میری سخت ضرورت تھی، لیکن اس کا دوسرا رخ مجھے ہلانے بھی لگا تھا۔ مجھے اجلی کی نادانی پر ترس بھی آتا۔ شکو تو شکو کی بہن کو بھی کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ طلاق لے کر بھائی کے گھر آ بیٹھی تھی اور اب سب اسے ہی مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ ایک دن 3 بجے کے قریب اجلی میرے گھر آ گئی۔ گرمیاں سخت ہو رہی تھیں، جاڑوں کی آمد تھی۔ میں لحاف کمبل پھیلائے بیٹھی تھی۔ وہ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی میرا کام نمٹا کر گئی تھی اور اب پھر موجود ہوئی تھی۔ خالہ، مجھ سے کہہ دیا ہوتا۔ اجلی بیٹی، میں نے اسے پاس بٹھا لیا، بار بار گھر سے باہر نہ نکلا کرو، محلے میں ایک سے ایک اوباش لڑکا ہے۔ میں نے خاص طور پر شکو کا نام نہیں لیا تھا، وہ نادان تھی، اگر اس سے تذکرہ کر دیتی تو شکو میرا جینا حرام کر دیتا۔ آپا سلائی کرتی ہے، کسی نہ کسی کام سے بھیجتی رہتی ہے، دھاگا لے آؤ، سوئی ٹوٹ گئی۔ آپ کو تو کپڑے نہیں سلوانے خالہ؟ اس نے فوراً ہی موضوع بدل دیا۔ اپنی بہن سے کہو تمہیں ایک بار ہی سب چیزیں لکھ کر دے دیا کرے، جب یہاں سے کام کر کے جاتی ہو لے جایا کرو۔ شاید اس دن کے لیے اتنا ہی کافی تھا، پھر دیر تک ہم دونوں ہی خاموش رہے۔
کیا کروں خالہ؟ وہ کچھ دیر بعد خود ہی بولی، آپا پلک متنی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر رونے بیٹھ جاتی ہیں، بلکہ سارا دن روتی رہتی ہے۔ لگتا ہے صرف آپا کی امی مری ہیں، میری نہیں، اس لیے میں اسے کچھ نہیں کہتی۔ ہاں بے شک ماں کو یاد کر کے روتی ہوگی کہ جو دعا کرنے والے ہاتھ ہوتے ہیں نا اجلی، یہ نہ رہیں تو میری آنکھیں بھی بھر آئیں تو زندگی زندگی نہیں رہتی۔ میرے سمجھانے کا کوئی خاطر کو اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے اکثر بعد میں بھی کئی بار اجلی کو شکو کے ساتھ دیکھا، لیکن میری مجبوری یہ تھی، میں اس پر سختی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ اسے خود ہی کام کرنے سے منع کر دیا۔ کیوں خالہ، کیا میں کام اچھا نہیں کرتی؟ اس دن وہ مجھے اثر اداس لگی، اس کی خوبصورت آنکھوں میں لال لال ڈورے اتر آئے۔ یہ بات نہیں اجلی، مجھے اب مستقل ایک عورت یا لڑکی کی ضرورت ہے۔ ایک ضرورت مند خاتون ہے، وہ صبح آ کر شام کو واپس چلی جایا کریں گی۔ یوں میں نے اپنے طور پر اجلی کو شکو سے دور رکھنے کی کافی کوشش کی، لیکن میری یہ کوشش اکثر بیچ بازار اپنا سر دھنتی نظر آئی۔ ظاہر ہے اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا، اس لیے میرے کہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد اجلی ایک پلیٹ میں مٹھائی لیے چلی آئی۔ آپا کی شادی ہو رہی ہے اچھی خالہ، وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ میں بہت خوش ہوں، ہمارے گھر بھی یہ خوشی آ رہی ہے، یقین نہیں آتا۔ پھر تم اکیلی رہ جاؤ گی اجلی؟ کوئی بات نہیں، آپا تو خوش رہے گی نا، اس کی آنکھوں کے آنسو تو رکیں گے۔ صحیح کہتی ہو، اور پھر تمہارے ماموں کے سر سے ایک بوجھ تو کم ہوگا۔ ماموں کی تو لاٹری کھل گئی ہے خالہ، وہ قطع نفرت سے بولی۔ ماموں نے تو 50,000 روپے بٹورے ہیں میرے ہونے والے بہنوئی سے۔ قسم سے خالہ، آپا کو تو وہ پہلے ہی بہت برے لگتے تھے، اب مجھے بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ بھلا ایسے بھی ماموں ہوتے ہیں؟ اصل میں ان کے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں، ٹھیلا بیچ کر بھی کیا ملتا؟ وہ خود ہی ہنس دی، کھوکھلی ہنسی۔ مجھے اس کی بات سن کر قدرے افسوس ہوا، لیکن غریب گھرانوں میں اکثر ایسے لالچی ماموں چاچا ہوتے ہی ہیں۔ بعض وقت مجبوریاں بھی سب کچھ کرواتی ہیں۔ میرے بکس میں چند اچھے جوڑے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، وہ میں نے ایک جگہ باندھی اور شادی والے دن اجلی کے گھر جا پہنچی۔ چھوٹا سا تنگ کمرہ جس کے سامنے بمشکل شامیانہ باندھا گیا تھا۔ اجلی کی بہن معمولی سے جوڑے اور زیورات میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دونوں بہنیں حسن کی دولت سے مالا مال تھیں، پر اجلی کے شوق و شنگ وجود نے اس کے حسن کو دوبالا کر ڈالا تھا۔ مبارکباد دے کر میں واپس لوٹ آئی۔ واپسی پر میں نے دیکھا کہ شکو ٹینٹ کے پاس ہی منڈلا رہا تھا، اور اجلی، وہ تو آج ہر روز سے زیادہ نکھری لگ رہی تھی۔ پھر ایسے ہی ایک روز میں گوشت خرید کر پلٹی تو اجلی اور شکو کو باتیں کرتے دیکھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اجلی میری طرف بڑھائی۔ اگر کسی دن تمہیں تمہارے ماموں نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، ہڈی پسلی یہ کر دے گا تیرا ماموں۔ میں نے اس کی بہن کی شادی میں دیکھا تھا، اس کا ماموں مجھے کافی خوںکار لگا تھا خالہ، وہ بے اختیار مسکرا دی۔ شکو اپنی ماں کو جلد ہی ہمارے گھر بھیجے گا۔ لیکن اجلی، میں دانتوں میں زبان دبا کر خاموش رہ گئی۔ وہ اتنی پیاری لڑکی کس طرح اس برے انسان کو پسند کرنے لگی تھی؟ مجھے از حد افسوس ہوا، اس مکار شخص نے چکنی چپڑی باتوں سے اسے آخری بیوقوف بنا ہی لیا تھا۔ تو پھر جلدی کیوں نہیں اماں کو بھیج دیتا؟ خواہ مخواہ سب کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں۔ میں فوراً یہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ خالہ، اس کی ماں بیمار ہے، جیسے ہی ٹھیک ہوئی وہ لے آئے گا۔ اس نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ بیٹی کی طلاق نے ماں کو بیمار کر ڈالا ہے، جب تک اس کی ماں نہیں آتی اجلی تم شکو سے ملنا چھوڑ دو۔ اچھا خالہ، وہ عادتاً مسکراتی ہوئی چلے گئی۔ اجلی کے لیے ساری ترکیبیں، تمام احتیاطیں، ڈھیروں کوششیں دھری کی دھری رہ گئی۔ تمام باتوں کی ایک بات، میں اجلی کو شکو سے نہیں بچا سکی۔ کچھ جادو تھا اس آوارہ لفنگے کی شخصیت میں کہ اجلی دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ یوں تو میں پہلے بھی کئی بار اسے شکو کے ساتھ دیکھ چکی تھی، لیکن آج جمعہ بازار میں وہ اسے چوڑیاں پسند کروا رہا تھا۔ دونوں چاٹ بھی کھاتے رہے، پر اس قدر محب، اتنے مست کہ میں انہیں نظر ہی نہ آئی۔ ریڑھ کی ہڈی کی تمام سنسناہٹیں سمیٹے میں اپنے پوتوں کے لیے سامان خرید کر گھر واپس آ گئی۔ حارث چند دنوں کے لیے آیا ہوا تھا، بہو کے ساتھ میں نے پوتوں کے لیے بہت سا سامان خرید لیا تھا، تو شاید اب یہ سلسلہ اختتام کو پہنچے۔ میں صوفے پر لیٹی دیر تک اسی بارے میں سوچتی رہی، ہنستی بھی رہی اپنی بھول پر، جو ایک دفعہ ایک مرتبہ دل میں رس جائے، بس جائے، بھلا احتیاطیں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرے چاروں طرف بہت سی عورتیں جمع تھیں، سبھی دبی دبی زبان میں اجلی ہی کو قاتل قرار دے رہی تھیں۔
چھرے سے قتل کیا ہے جی، اللہ جانے اس دھان پانسی لڑکی میں اتنی طاقت کیسے آ گئی، ایک عورت مجھ سے کہہ رہی تھی، مجھے ہی بتا رہی تھی، اور میں گونگی بہری بنی ہوئی تھی۔ کل اس نے میرے سامنے ہی نشہ آور دوا خریدی تھی، میں دکان پر پیچھے ہی کھڑی تھی، پر اسے گھبراہٹ میں پتہ ہی نہیں چلا۔ یقیناً کل رات اس نے کھانے میں یہ نشہ آور دوا ملائی ہوگی، یا پینے کی کسی چیز میں دی ہوئے، ورنہ ماموں کچھ تو مزاحمت کرتا۔ میری طرف سے جواب نہ پا کر وہ خود ہی کو سنانے لگی، خاموش رہ جینا۔ ایک عورت نے آہستہ سے اسے ٹھوکا دیا، پولیس تمہاری اس بات پر اجلی کو پکڑ کر لے جائے گی، یہ بات کب تک چھپی رہے گی؟ جینا بھی عجب ڈھیٹ تھی، گلو نے اسے خود چھرا مارتے دیکھا ہے، دیوانوں کی طرح چھرا مارتی چلی گئی۔ فی الحال تو خاموش رہو بہن، جنازہ اٹھنے کی دیر ہے۔ دنیا کی زبانیں چل پڑیں، یوں وہ خود ہی آپس میں منہ ماری کرنے لگیں۔ یقین نہ ہونے کے باوجود بھی میں اندر ہی اندر کانپ گئی۔ اجلی نے قتل کر دیا، اور یہ قتل شکو کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ سارا پلان بھی اسی کا بنایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے قتل بھی شکو نے ہی کیا ہو اور سارا الزام اجلی پر رکھ دیا ہو۔ میرا ذہن تانے بانے بننے لگا، آج یا کل راز کھل جائے گا، اور اجلی اپنی زندگی یا تو جیل کے پیچھے گزارے گی یا پھانسی کا پھندا اس کا مقدر بنے گا۔ گھر میں اندر تک عورتیں ٹوٹی پڑ رہی تھیں۔ بہت کوشش کے بعد میں بھی اجلی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی، عورتیں پوچھ رہی تھیں، بول رہی تھیں، وہ بے حس و حرکت دیواریں گھور رہی تھیں، سرخ سرخ سی دیواریں جنہیں شاید محلے میں سے کسی نے دھو کر صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ وجہ میں جان گئی تھی۔ اجلی کی صورت بتا رہی تھی کہ اس کے ماموں نے اسے ضرور کسی دن شکو کے ساتھ دیکھا ہوگا، لان تان کی ہوگی، مارا ہوگا۔ وہ شکو سے شادی پر رضامند نہ ہوتا ہوگا۔ ناکامی اور انتقام میں شکو ہی اسے اس حد سے گزرا۔ بھلا اجلی ایسا بھیانک کام کیسے کر سکتی ہے؟ یہ قتل شکو نے کیا ہے اور الزام اس پر دھر دیا ہے۔ گواہی کے لیے اپنا دوست بھی تیار کر لیا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ جو اس کا دم بھرتا تھا، کیسا مکار نکلا۔ میں عورتوں کے ہجوم میں پیچھے کھڑی رہی۔ مجھے اس سے پہلے بھی شکو نظر نہیں آیا تھا، اب بھی نہیں تھا، اور میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اندھیری شام کے ساتھ ہی عورتیں رخصت ہو گئیں۔ کچھ عورتیں رکنا چاہ رہی تھیں، پر اس خوف سے کہ پولیس نہ موجود ہو، تیز تیز نکل گئیں۔ خوف مجھے بھی تھا۔ اجلی کے ساتھ ہمدردی ہونے کے باوجود میں خود بھی اجلی سے فرار چاہ رہی تھی۔ مجھے اپنے اور دور بسنے والے بیٹوں کی عزتیں عزیز تھیں۔ چند لفظ تھے جو میں نے بطور دلاسا دینا چاہتی تھی، لیکن ہمت نہیں پا رہی تھی۔ اب اس وقت وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس کی بڑی بہن بھی ایک آواز پر شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ اجلی بہن کو روک لیتی، اب کمرے میں صرف میں اور اجلی رہ گئے تھے۔ اس کا شوہر اسے رکنے نہیں دیتا۔ وہ پھیکی ہنسی ہنستی۔ میں اسی دن کے لیے کہتی تھی کہ شکو سے نہ ملا کرو۔ شکو کے لیے تم نے ماموں کو مار دیا۔ میں اس سے کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی تھی، اس سے اصل بات اگلوانا بھی نہیں چاہتی تھی، پر نہ جانے کس طرح یہ سب زبان سے پھسلتا چلا گیا۔ وہ خبیث میرا ماموں نہیں تھا۔ اس نے مجھے آگے بولنے ہی نہیں دیا۔ اس نے ایک بیوہ اور 2 بیٹیوں کو اس رشتے سے پناہ ضرور دی تھی، لیکن وہ اس مقدس رشتے کے الف بے سے بھی واقف نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اود آئی۔ اماں کو تو پتہ نہیں، وہ میری بہن ہے، وہ میری بہن سے اس کی قیمت وصول کرتا تھا۔ میری بہن بزدل تھی خالہ۔ اگر وہ رونے دھونے کے بجائے مجھے اصل صورتحال سے آگاہ کر دیتی تو اس ملعون انسان کو پہلے ہی جہنم رسید کر سکتی تھی۔ اتنا حوصلہ تو تھا مجھ میں۔ وہ ناہنجار شخص آپا کے جانے کے بعد مجھے بھی گناہ کے اسی راستے پر چلانا چاہتا تھا، اور مجھے اس راستے پر چلنا منظور نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سچ نے مجھے بھی گنگ کر دیا۔ اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی تو انسانیت کی اس تذلیل پر میرا ذہن الٹ پلٹ ہو گیا۔ اس کا دوسرا راستہ بھی تھا اجلی۔ تم فوراً یہ گھر چھوڑ دیتی، میرے پاس آ جاتی، اپنی جان کو عذاب میں کیوں ڈال دیا؟ کچھ دیر بعد میں آہستہ سے بولی۔ اب اس کے چہرے پر مجھے یقین سچ نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ شکو نے بھی کہا خالہ۔ وہ پل بھر کو مسکرا دی۔ اسے جیسے ہی یہ خبر ملی کہ میں نے قتل کر دیا ہے، اس نے بھی یہی کہا، پر خالہ میں تو اس برائی کو ہی ختم کرنا چاہتی تھی، تاکہ کوئی بے بس آپا نشانہ نہ بنے، کوئی مجبور اجلی خودکشی پر آمادہ نہ ہو۔ میں نے اسی لیے اسے دنیا سے ہی مٹا ڈالا۔ میں نے غلط نہیں کیا خالہ۔ شکو نظر نہیں آ رہا۔ مجھے معلوم تھا ایسے جعلی محبوب یوں ہی ہوا ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے موقعوں پر تو ان کی صورت بھی نظر نہیں آتی۔
شکو کا دوست میرے پڑوس میں رہتا ہے خالہ۔ جس وقت میں چھری کے وار کر رہی تھی اس نے شکو کو خبر کر دی تھی۔ میرے پاس اس وقت سب سے پہلے آنے والا شخص شکو ہی تھا۔ وہی شکو جسے دنیا برا کہتی ہے، بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ وہ استہزائی کیفیت میں ہنس بھی دی۔ اجلی وہ ایسا ہی ہے، میں باوجود کوشش کے بھی خاموش نہ رہ سکی۔ وہ اگر تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو اس وقت یہاں موجود ہوتا، تمہارے آئندہ آنے والے حالات کے لیے کوئی تدبیر سوچتا۔ وہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے خالہ؟ اس نے تو قتل کا سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ اگر وہ اس کی متعلقہ بہن میری مدد نہ کرتے تو میں اس وقت جیل میں ہوتی۔ اس بری عورت نے، جس میں لوگ برائیاں نکالتے نہیں تھکتے، مجھے عزت عطا کی ہے۔ ہاں خالہ، اس نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ میرا ماموں اس پر دست درازی کر رہا تھا اور اس کی عزت بچانے کے لیے شکو نے قتل کیا ہے۔ خالہ، اس کے چھوٹے اور گھٹیا ذہن نے کس طرح ہم دونوں کو ایک کرنے کی ترکیب بڑھائی۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتی تو جنازہ اٹھنے سے پہلے ہی میں جیل میں ہوتی اور شکو کی رہائی کا بھی کوئی سرا نہ نکلتا۔ اور شکو، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اسے پھانسی نہ ہوئی تو وہ جیل سے رہائی کے بعد مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں خاموش بیٹھی اجلی کی باتیں سنتی رہی۔ آپ تو اب آئی ہیں خالہ، محلہ بھی ڈرتے ڈرتے بعد میں پہنچا۔ جو کچھ کیا ان دونوں نے ہی کیا۔ جو اسے فقریہ بتانا چاہیے تھا وہ دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ بتا رہی تھی۔ مجھے لگا بہت برے شکوں نے ہی اجلی کو اور اجلا کر ڈالا تھا، ورنہ ہم نام نہاد اچھوں نے تو اجلی کو میلا کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ابھی شکو کی بہن آ کر مجھے اپنے گھر لے جائے گی۔ شکو کے آنے تک میں وہیں رہوں گی۔ اجلی کے سامنے میں اور بھی نادم ہو گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تنہا رہ گئی ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر رہنے کی آفر نہیں کی تھی۔ اجلی، شکو کی رہائی کے لیے تمہیں رقم درکار ہوگی۔ اگر تم کہو تو میرا سر شرم سے اور بھی جھک گیا۔ میں تو اس کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ میں بھی تو جان بوجھ کر دیر سے آئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے خالہ۔ شکو اپنی بہن اور میرے لیے بہت کچھ کر گیا ہے۔ وہ نہ بھی کرتا، کرنے والی ذات تو وہ ہے۔ اس نے قدرے بے نیازی سے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ یہ مشکل گھڑی بھی گزر ہی جائے گی خالہ، میں اب اپنوں کے ساتھ ہوں۔ پھر اس کے بعد میں وہاں ایک لمحہ بھی نہ رک سکی۔ اجلی ہم سب سے زیادہ شریف اور نیک لوگوں کی پناہ میں تھی۔ بھرپور توجہ کے ساتھ اس کہانی کو سننے کا بے حد شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ پچھلی تمام کہانیوں کی طرح یہ کہانی بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اپنے کمنٹس ہمارے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا، تاکہ جس طرح یہ کہانی محفوظ ہو گئی ہے اس چینل پہ، اسی طرح آپ کے کمنٹس بھی ہمارے لیے خوبصورت یاد بنیں اور ہم جب چاہیں انہیں دیکھیں اور خوش ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ آپ کی پسندیدگی کا اظہار اسی طرح سے ہوگا۔ ہمیں یاد رکھیے گا اور اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔
بھرپور توجہ کے ساتھ اس کہانی کو سننے کا بے حد شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ پچھلی تمام کہانیوں کی طرح یہ کہانی بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اپنے کمنٹس ہمارے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا، تاکہ جس طرح یہ کہانی محفوظ ہو گئی ہے اس چینل پہ، اسی طرح آپ کے کمنٹس بھی ہمارے لیے خوبصورت یاد بنے اور ہم جب چاہیں انہیں دیکھیں اور خوش ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ آپ کی پسندیدگی کا اظہار اسی طرح سے ہوگا۔ ہمیں یاد رکھیے گا اور اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔